آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم خوشنما لگیں، اور اگر وہ باتیں کریں تو آپ ان کی باتیں سنتے رہ جائیں، گویا کہ یہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، یہ ہر بلند آواز کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہے، بس ان سے محتاط رہیے، اللہ انہیں غارت کرے، یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ یہ مثال سورۃ المنافقون میں آئی ہے۔ یہ پوری سورت منافقین کے حالات کو بیان کرتی ہے اور ان کے افعال سے خبردار کرتی ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق قطعاً جھوٹے ہیں، یعنی ان کی یہ گواہی بھی جھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، بس انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، بے شک کتنا برا ہے وہ جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہذا وہ سمجھتے ہی نہیں، فہم لا یفقہون۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ منافقین کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، جن میں پہلی یہ کہ ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، یہ ایمان سے خالی ہیں، ان کے ایمان کا دعویٰ قطعاً جھوٹا ہے، اور یہ قسمیں کھا کر دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں۔ تو ان کے اس رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی ہے۔ اس کے بعد یہ مثال بیان ہوئی ہے۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑائی کے موقع پر عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں تم ان پر خرچ نہ کرو، تاکہ وہ خود ہی آپ کے پاس سے الگ ہو جائیں، جب ان کو کھانے کو نہیں ملے گا تو وہ یہ دین کا راستہ ہی چھوڑ دیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اب جب ہم مدینہ لوٹ کے جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والوں کو باہر نکال دے گا۔ تو میں نے ان باتوں کا ذکر حضرت عمر سے کر دیا، انہوں نے یہ باتیں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، آپ نے مجھے بلایا تو میں نے آپ کو یہ باتیں بتا دی کہ ہاں واقعی میرے سامنے یہ سب ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کو بلا بھیجا، ان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ ہم نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہی نہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا کہ شاید بچے نے کوئی غلط بیانی کی ہے اور اسے سچا خیال کیا۔ مجھے اس بات سے اتنا دکھ ہوا کہ اتنا کبھی کسی بات سے نہیں ہوا تھا۔ ظاہر جس ہستی کو انسان سب سے زیادہ محبوب جانے، اس کی نگاہوں میں گر جائے، جھوٹا قرار پائے، اعتماد چلا جائے تو پھر کیا حالت ہو سکتی ہے۔